قابل قدر علماء طویل احترام، معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم رمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم دی ظلم، زند شیخ احمد رضا خان قطب اعظم دی ظلم، بگر جارے بنا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، بحق خاکے عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا محین الدین چشتی۔ عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے دروں کو ہم نوشے زبیدہ کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا بات ہے۔ محبان محترم، کرناٹکا اور بیرونی کرناٹک سے دور دراز علاقوں سے لوگ کشاں کشاں کھچے ہوئے آج اس سرزمین محبت میں جلوہ افروز ہیں۔ سب کے دل سیدنا پیر مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے لبریز ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے پرمن سے خطاب سماعت کیا اور اس سے پہلے دارالعلوم مقبول شاہ احمدی کے طالب علم مولوی حافظ و قاری جاوید رضا سالم المنان سے آپ نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں ایک فکر انگیز خطاب سماعت کیا، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ مقبول شاہ کشمیری کے دیار میں چلنے والا یہ ادارہ گیدڑوں کی فوج تیار نہیں کرتا، بلکہ یہاں سے شیر پیدا ہوتی رد ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج میں نہ بولوں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مفتی مقصود صاحب کی جو تقریر ہو رہی تھی بڑی اچھوتی تھی، بس وہی چلتی رہتی۔ میاں دہاڑتا شیر ہے، غراتا شیر ہے، وہ گیدڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر بھی لپکیں ادھر بھی لپکیں، ادھر بھی جھکیں ادھر بھی جھکیں۔ حق ہمیشہ بلند رہا ہے، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ حق کبھی دب کر نہیں بولتا، لہذا آپ نے دیکھیے کہ ہماری زندگی کی جو کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس کو سب سے بہتر جس نے سمجھا وہ صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ، اور اس درسگاہ کے جو سب سے پہلے علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں اس گروہ کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن مقدس میں اس جماعت صحابہ کی نبی اللہ عز و جل نے چند صفتیں بیان فرمائی، جن میں سے میں 3 کا یہاں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون
يبتغون فضلا من الله ورضوانا. 3 صفتیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے صحابہ کی بیان کی ہے جو سب سے پہلے درسگاہ نبوی کے شاگرد تھے. یہ وہ گروہ کا علم حاصل کرنے والا جنہیں جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، اور یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں. قرآن نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، ان تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. سب کی عدالت مسلم ہے. میرے نبی نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. یہ جماعت صحابہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کی زندگی کے خطوط قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے یہی مشعل راہ ہے، یہی خطوط طے کریں گے. اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آج سے 1500 سال پہلے جاؤ اور یہ دیکھو وہ کون سے لوگ تھے جن کے جسموں پر صرف ایک کپڑے ہوا کرتے تھے، ہاتھوں میں کوئی چمکتی تلوار نہ ہوتی تھی، دن بھر کے بھوکے ہوا کرتے تھے، مگر ان کی جرأت و طاقت و ہمت کا یہ عالم تھا. اس طرح سے وہ تیسرا تھا، انہوں نے اسلام کے جھنڈے بلند کیے. روم و فارس جن کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے، لاکھوں کا لشکر جن کے سامنے پانی پیتا نظر آتا تھا، آخر ان کے اندر کون سی قوت تھی؟ ان کی صفت کو جو قرآن نے بیان فرمایا تو میٹھے بھی سننے جانے والے کیا بات ہے. دھوکے کہیں نہ کیا کریں جی، وغیرہ میں میٹنگ کر کر اپنے پلان کو کامیاب کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. پہلی تو کبھی آنکھیں مت دکھائیں. یاد رکھیں قرآن نے صحابہ کی صفت جو بیان کی، ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کیا بات مولانا، وہ بڑے رحم دل ہیں تو آپ کیوں نہیں رحم دل ہو؟ کیا بات ہے. آپ کہتے ہو ان کا رد کرو، ان کا رد کرو، جب دیکھو ان سے مقبولی میں رد، جب دیکھو ان سے مقبولی میں رد. میاں نماز پر تقریر کی جائے تو بے نمازی کا رد، داڑھی کی سنت پہ تقریر کی جائے تو گنڈے کا رد، شراب کی حرمت پہ تقریر کی جائے تو شرابی کا رد، جوا کی حرمت پہ تقریر کی جائے تو جواری کا رد. کرنا کیا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، نیچے بول اچھے ہوتے ہیں مگر ایمان کی قوت ہو، اور نیچے اچھے ہوتے ہیں ایمان میں کمزوری ہو تو وہ نفاق ہے، منافقت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بدلے ملت، ان سے بڑی مقبولی. صحابہ کی 3 صفت بیان کی. پہلی صفت 3 صفتیں ہیں. نمبر 1 اشداء علی الکفار، یہ جماعت صحابہ کافروں پر بڑی سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، حال ان کا یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو گے تو رب کے حضور رکوع میں ہوں گے، وہ سجدے میں ہوں گے، تسبیح و تحلیل کرتے ہوں گے، قیام اللیل کرتے ہوں گے. دن کے وہ قاضی، شب کے وہ نمازی ہوا کرتے تھے. یہ صحابہ کی شان 3 صفتیں قرآن نے بیان کی. مگر حضرات پہلی صفت جو بیان کی ہے اشداء علی الکفار، پھر فرمایا رحماء بینہم، مصطفیٰ کے صحابہ کی پہلی صفت جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. واہ واہ، اس میں بڑے نرم ہیں. سبحان اللہ، اس میں بڑے نرم ہیں، کافروں کے بڑے سخت ہیں. جو دین کا دشمن صحابہ اس کے ساتھ کبھی نرم نہ رہے. جو مصطفیٰ کا دشمن صحابہ نے کبھی ان سے صلح نہیں کیا ہے. جو دین کو بگاڑنے پہ آئے صحابہ نے ننگی تلواریں نکالی. آؤ افضل الخلق بعد الرسول سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. آپس کی نرمی اور محبت بتاؤں تو حضرت عمر فاروق گزر رہے ہیں، عثمان غنی دربار تشریف فرما ہے، اسی غم میں ہے، اسی الجھن میں ہے. حضرت عمر فاروق نے سلام کیا، عثمان غنی نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر واپس آئے، شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق سے. توجہ چاہتا ہوں، تم کہتے ہو ہمارا بات محدث کبیر سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تم کہتے ہو ہم تاریخ شریعت کی بات کیوں مانتے ہیں؟ یہی تو سنت عمر ہے.
لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، برائے مہربانی میں اسے نفاق کہوں، ملازمت کہوں، شبہ کلیت کہوں، کہیں آئے تو آپ مجلس کبیر میرے شیخ ہیں، مجلس کبیر میرے استاد ہیں، مجلس کبیر میرے مربی ہیں، ایسا ناکارہ شاگرد ہے تو مجلس کبیر کا ایسا ناکارہ شاگرد تو فیصلہ ان کا ہے تو نہیں تو کیسا مرید جب ان کا فیصلہ ہے نہیں مانتا تو اس لیے جھوٹ بولتا ہے شاگرد بہت پیر ہے میرے شیخ ہیں، جب دل میں کچھ اور ہو زبان میں کچھ اور ہو کیا بات ہے، اس کی فیصلہ توقیفی مقصود کریں گے کہ نفاق ہے، منافقت ہے، شبہ کلیت ہے، مکاری ہے، دھوکہ بن ہے، کیا ہے؟ ارے کھلی کتاب پڑھے رہو، تمہارا ظاہر بھی جو ہو وہی باطن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی کی گلی گلی برائیاں شروع نہیں کری، عثمان غنی کے خلاف قرآن بنانا شروع نہیں کیا، میٹنگ کرنی شروع نہیں کی، بلکہ آئے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کہنے لگے سیدنا ابو بکر میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر نے بھی کا چین سیکھا دیکھتے ہیں، نہیں فرمایا ہو سکتا ہے عثمان کسی غم میں رہے ہو، کوئی معاملہ رہا ہو، سلام کا جواب نہ دیا ہو، اتنے جلدی ناراض مت ہو، چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، میاں کب سے ہم تمہیں محدث کبیر کے دامن میں بلا رہے ہیں، تم سچے ہوتے تو دامن آ جاتے اور کہتے میں مجھے نہیں مانگا، مجھے ساتھ لے لو، یہ راستے میں بھیجا بتاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر جانشین صدر الشریعہ ان سے قادری مقبولی آ جاتے دامن میں، بہت خوب، آ جانا الگ الگ میٹھے، الگ الگ کلام، اختلاف کیوں کرو کہ ہم تم غلط کرو تو اچھے، ہم تمہاری غلطیاں غلط کریں تو برا ہے، وہاں سے سب رد ہوتا ہے، میں رد ہوتا تو بس بنا دیا نا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کیا ہے اسلام کو مان نہیں کر سکتے جب تک تم غیروں کا رد نہیں کرو گے۔ بہرحال وقت کم ہے، اگر میں صفات پر گفتگو کروں بڑی لمبی گفتگو ہوگی مگر مختصر۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کو ساتھ لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے عثمان تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ترد علی اخیک سلام، تیرے بھائی عمر نے تم سے سلام کیا، تم نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان کہتے واللہ ما شاء مجھے پتا ہی نہیں کہ عمر نے مجھ سے سلام کیا ہے، مجھے پتا ہی نہیں کہ عمر میرے پاس سے گزرے ہیں، میں کسی غم میں ڈوبا تھا، مجھے احساس نہ ہو سکا۔ یہ ان کی رحمت، یہ آپس سے محبت تھی، مگر یہی عمر ہے بیٹھے ہوئے ابو بکر، آپ کے خلافت کا زمانہ ہے، مدینہ کے ارد گرد کے منافقوں نے اسلام کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، میرے نبی بظاہر دنیا سے تشریف لے کر چکے ہیں، خلافت ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر جلوہ فروز ہیں، ارد گرد کے دیہاتیوں نے جو ڈپلیکیٹ مسلمان ہوئے تھے اسلام کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، قرآن کو کتاب الہی مانیں گے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم کو رسول مانتے ہیں، مگر اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر جلال میں آئے، ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر حساب کتاب کے بعد ایک رسی بھی زکوٰۃ واجب ہوئی اور تم اسے ادا نہیں کرو گے تو یا تو تم ادا کرو ورنہ میری تلوار تمہاری گردن کا حساب ہے۔ چھوٹا سا معاملہ، نفسیت کی بولی بولی، چھوٹا سا معاملہ ہے، ابے ڈھول بجانے کی خوشیاں منانے والا اگر ڈھول اعلان کر دیے ہے تو مردے کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ پیچھے دوڑنے والا تمہیں مسئلہ مل گیا، تمہارا باپ مرے گا، جنازے کا اعلان ڈھول سے کرنا۔ کیا بات ہے، تیجے پہ 3 ڈھول، ساتویں پہ 7، 10ویں پہ 10،
20वीं पे 20, 40वीं पे 40, 32 पे 120। करम अपना जामे माकुलत हज़रत आलम मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा मुजद्दिदी इस्लाही का नज़रुल्लाही में मेरे नूर पर जगह फरोज़ हैं। माशाअल्लाह एक बड़े ही माहिर उस्ताद, इल्म फन के माहिर, अजीम हकीम और फकीह भी हैं। मसलक आला हज़रत के बेबाक तर्जुमान आज हमारे दरमियान जलवा फरोज़ हैं। इन्होंने भी हमारा ज़माने तालिब इल्मी देखा और हमने भी इनका ज़माने तालिब इल्मी देखा है। माशाअल्लाह आज भी वही लम्हे हैं, अल्लाह सलामत रखे। बस मेरा तो वक्त खत्म हो गया, कुछ देर नारों में चला गया। बस अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करना चाहूँगा। मेरा मुलाहिमत और सुलह कुल्लियत एक दफन करके रख देगी। वक्त है फिर से अपने अंदर वही जज्बा लाओ, फिर से वही जोश पैदा करो। मरकज़ सुन्नत बरेली शरीफ से कटकर तबाही और बर्बादी के बहाने की तरफ जाओगे। पीर सैयद मकबूल शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 25-30 साल पहले ये ऐलान फरमा दिया था कि ऐ लोगों, अगर अपने ईमान व अक़ीदत की हिफाजत करना चाहते हो तो अपना रिश्ता बरेली के अहमद रज़ा से जोड़ो। बार-बार के दोहराने की जरूरत नहीं, मगर सबक याद करने के लिए और उसको ज़हन में बिठाने के लिए साल में एक मरतबा इसको रिपीट किया ही जाता है। मगर जो अहले दिल हैं वो इस बात का इशारा समझते हैं कि इश्क की वो बोली थी और वही है सच्चा मकबूली जो पीर सैयद मकबूल शाह कश्मीरी के इस पैगाम पर अमल करता हो। वरना दावरे मोहब्बत और दावरे नसरत के बहुत सारे लोग करते हैं। वक्त बिल्कुल खत्म है, मैं मज़ीद और पूरी करना चाहूँगा। हमारे सैयद साहब इनसे गुजारिश करूँगा